نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے سبق میں جو زیر مطالعہ سبق ہے یا آیت ہے اس کے ترجمہ یہ ہے، سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 6 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک یہ کافر لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت پر کئی مشرکین اور کافرین نے بھی اعتراض کیا اور کئی مسلمانوں نے بھی یہاں پر اشکال پیدا کیے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے۔ ایک اشکال یہ پیدا کیا گیا کہ اس آیت کی نزول کے بعد کئی لوگ ایمان لائے، تو پھر اس آیت سے کیا مراد ہے۔ دوسرا یہ اشکال پیدا کیا جاتا ہے یا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر ان لوگوں کے بارے میں ایک پری ڈیفائن تھی چیز کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ان کو جہنم میں کیوں پھینکا جائے گا؟ یا پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی تقدیر میں یہی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ان کو جہنم میں کیوں پھینکا جائے گا؟ اور تیسرا جو اشکال پیدا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر ان کو دعوت کیوں دی جا رہی تھی۔ تو آج ہم ان تینوں اشکال کا جواب لیں گے۔ نمبر 1 جو اعتراض کیا جاتا ہے یا اشکال ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کئی لوگ ایمان لائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ خاص قسم کے کافرین کے لیے تھی، جیسے عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کے بارے میں آتی یہ مخصوص آیت ہے، عام لوگوں کے لیے، یہ عام کافرین کے لیے نہیں تھی۔ یہ پہلے سوال کا یا پہلے اشکال کا یہ جواب ہے۔ دوسرا اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ پھر ان لوگوں کے بارے میں جب یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر ان کو دعوت کیوں دی جا رہی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم میں کسی نبی کو، کسی رسول کو مبعوث نہیں فرماتے، اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آتا جب تک حجت پوری نہ ہو جائے۔ اور خود قرآن کی ایک آیت ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں کسی نبی کو مبعوث نہ کیا جائے۔ تو اس سوال کا یا اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ دعوت ان کو اس لیے دی جا رہی تھی کہ ان پر حجت پوری ہو جائے۔ اب تیسرا جو اس پر اشکال پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر ان کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تو انشاءاللہ یہ سبق ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ تقدیر میں لکھا تھا تو پھر ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا۔ اس کا جواب انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ امید ہے آج کے سبق میں آپ کے قرآن فہمی میں اضافہ ہوا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔